السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. اے ایمان والو، تم کھاؤ ان پکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. محترم بھائیوں، آج کا خطبہ جمعہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کے حوالے سے ہے کہ جس نعمت کا احساس حضرت آدم کی نسل کو بہت کم ہے، اور اللہ کی وہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ ہم ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو نہیں ہو سکتا. لیکن اس نعمت کی نہ قدری نہ شکری بھی اس قدر ہی کی جاتی ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا. میری مراد اس نعمت سے انسان کی صحت ہے. انسان کی صحت، یہ جو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں نا انسان پر، اس میں ایک بہت بڑی نعمت انسان کی صحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو صحت والی زندگی اور ایسا بدن عطا کرے جو صحت مند بدن ہو. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر، اس نعمت کی بندے کو قدر اس وقت ہوتی ہے جب یہ نعمت بندے سے روٹ جاتی ہے اور بندہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ ہوتا ہے یا گھر میں بیمار پڑا ہوتا ہے. تب پھر اللہ سے بڑی دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ اس بیماری کو مجھ سے دور لے جا، یا اللہ مجھے وہی پرانی صحت والی نعمت عطا کر دے. لیکن دیکھو اللہ کا یہ قانون اور اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کی ناشکری قوم سے اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر شکریہ ادا کرو گے تو میں زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. محترم بھائیو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کے حوالے سے دھوکے کا شکار ہیں۔ الصحۃ والفراغ، یعنی انہیں ان نعمتوں کی قدر ہی نہیں ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت اس نعمت کے حوالے سے دھوکے کا شکار ہے، انہیں نہیں پتا کہ یہ کس قدر بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحہ والفراغ، ایک صحت اور ایک فارغ وقت کا مل جانا، جس کو ہم فارغ بیٹھ کے ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس فارغ وقت میں بندہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، بہت سے ایسے کام کر سکتا ہے جن سے بندہ اپنے آخرت کے گھر کو سنوار سکتا ہے، تو بندہ وہ ضائع کر دیتا ہے بیٹھے فضول باتوں میں، فضول کاموں میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ ان نعمتوں کے حوالے سے دھوکے کا شکار ہے اور ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ صحتک قبل سقمک، صحت والی حالت کو بیماری کی حالت سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اگر اللہ نے آپ کو غنا دیا ہے تو فقیری سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ اور اسی طرح فرمایا وفراغ قبل شغلک، فارغ وقت کو مصروفیت سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ ان پانچ چیزوں کو غنیمت جانو، جوانی کو غنیمت جانو، صحت والی حالت کو غنیمت جانو، اللہ نے غنی کیا تو غنا کو غنیمت جانو، اللہ نے آپ کو فارغ رکھا ہے تو اس فراغت کو غنیمت جانو، اللہ نے زندگی دی ہے تو اس کو غنیمت جانو۔ غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، ان کو ایسے ضائع نہ کر دو۔ اور آپ نے معاشرے میں بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے اپنی جوانیاں فضول کاموں میں ضائع کر دی، بڑھاپے میں روتے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے ایسے بھی بہت سے جوانوں کو دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے اپنی صحت والی حالت میں کچھ نہ کیا، بیماری کے اندر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کرتے۔ اور آپ نے ایسے بہت سے امیروں کو دیکھا ہوگا جن کو اللہ نے دولت سے نوازا تھا، انہوں نے دولت کی قدر نہ کی، بے جا اور فضول خرچی میں اسے خرچ کر دیا، جب ان پر غربت آئی تو پھر افسوس کیا اس امیری پر۔ اور پھر آپ نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اللہ نے انہیں بڑا فارغ وقت دیا تھا، وہ بڑی عبادتیں کر سکتے تھے لیکن نہ کی، جب اللہ نے مصروف کر دیا تو پھر افسوس کرتے رہے کاش مجھے فارغ وقت ملتا تو میں ایک سجدہ ہی اطمینان سے کر لیتا، میں نمازیں ہی اطمینان سے پڑھ لیتا۔ اب تو حالت یہ ہے کہ نماز کے لیے 5 منٹ کی چھٹی لے کے آتا ہوں، سجدے میں سر رکھتا ہوں، ادھر دکان کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے دکان پہ جانا ہے، کوئی نوکری سے نہ نکال دے، اس طرح کی فکریں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اور پھر زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو کہ یہ زندگی جو ہے جب انسان فوت ہو جائے گا اللہ کے دربار میں بھی قیامت والے دن بھی افسوس کرے گا، اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے اب نیک عمل کر کے آؤں گا، اللہ کہے گا میرا اصول ہی نہیں ہے یہ۔ تو یہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یہ اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ محترم بھائیو، یہ جو صحت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس قدر بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے حوالے سے، اس کو برقرار رکھنے کے حوالے سے اپنے بندوں پر، ان بندوں پر جو اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر فرائض میں جب صحت کو خطرات لاحق ہو جائیں فرائض میں کمی کر دی۔ جب صحت کو خطرات لاحق ہو جائیں اسلام میں فرائض میں اللہ تعالیٰ نے کمی کر دی۔ مثال کے طور پر آپ سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، اب سفر کے اندر آپ تھک گئے ہیں بہت زیادہ، اب تھکاوٹ کی وجہ سے آپ نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نماز آپ کی تھکاوٹ میں زیادہ اضافہ کر دے۔ اسلام کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر پر ہو، زمین میں سفر کر رہے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں کمی کر لو، آپ قصر نماز پڑھ لو، صحت کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اسی طرح آپ کی کیفیت ایسی بن گئی کہ آپ نہا نہیں سکتے، نہانا واجب ہو گیا، یا آپ وضو نہیں کر سکتے، پانی اپنے جسم پہ نہیں لگا سکتے، کہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے آپ کی بیماری میں خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، اسلام کہتا نہ کرو، تیمم کر لو۔
فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. کہا تیمم کر لو پاک مٹی کے ساتھ، اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو. اللہ یہ تو نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، تم پر اپنی نعمت کو پورا کرے تاکہ تم شکر ادا کرو. تو جہاں پہ صحت کو کسی چیز سے خطرہ لاحق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ تخفیف کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو صحت میری نعمت ہے، اس کو خطرے جو لاحق ہے وہ دور ہو جائے، میرا بندہ صحت والی زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. اور جب آپ اسلام کا مطالعہ کرو گے تو آپ کو یہ بات واضح الفاظ میں قرآن مجید میں ملے گی. فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کے کئی ایک معنی ہیں، جس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے جسم کو، صحت کو، اپنے معاملات کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کہ ایسے کام، ایسی اشیاء جن سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، اسلام کہتا نہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں نہ ڈالو. حرام ہے تم پر ایسے کاموں کے اندر داخل ہونا جس سے تمہاری صحت کو خدشات لاحق ہو سکتے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو نہ مارو. کیا مطلب ہے؟ کہ ایسی چیزیں کہ جن سے آپ صحت کی حالت سے باہر نکل کر موت کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ایسی چیزوں سے دور رہو، ایسی چیزوں کے قریب نہ جاؤ. ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تو تم پر بڑا مہربان ہے ہمیشہ سے. یہ جو صحت والی زندگی سے آپ بیماری کی طرف منتقل ہوتے ہو، یہ خود اپنے آپ کو دھکیلتے ہو اس طرف. اللہ کہتے ہیں ایسے کام نہ کرو. محترم بھائیو، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کا مطلب ہے الگ تھلگ ہو جانا. اور اس کے اندر بعض اوقات یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ بندے پر بیماری آ جائے تو جی ہم اس پر صبر کر رہے ہیں، ہم علاج نہیں کروائیں گے. اسلام کہتا ہے بھئی آپ پر بیماری آئے، آپ کی صحت کو خطرہ لاحق ہو جائے، آپ پر لازم ہے کہ آپ علاج کروائیں. یہ جو اللہ کی نعمت ہے نا صحت، اس کو واپس لانے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ علاج کروائیں. اس صحت والی نعمت کی نقدری نہیں کرنی. یہ بیماری پر صبر اس کو نہیں کہتے کہ آپ میڈیسن نہ لیں، دوائی نہ لیں. یہ بیماری پر صبر نہیں ہے، اور نہ اس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا. حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ چند دیہاتی لوگ نبی کریم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ الا نتداوی، اللہ کے رسول کیا ہم علاج کروائیں بیماریوں کا؟ فرمایا یا عباد اللہ تداووا، اللہ کے بندو علاج کرواؤ. اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے صحت کی، اگر اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے تو اس کا علاج کرواؤ، اور اس صحت سے جو خطرات لاحق ہیں انہیں دور کرو. تداووا، علاج کرواؤ. فإن اللہ لم یزع داء الا وضع له شفاء، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی اللہ نے میڈیسن، دوا نہ اتاری ہو، شفا نہ اتاری، سوائے ایک بیماری کے. تو انہوں نے پوچھا دیہاتیوں نے کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ کہا بڑھاپا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کے علاوہ ہر بیماری کا اللہ نے علاج اتارا ہے، نازل کیا ہے. اسی طرح یہ بخار ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا الحمى من فیح جہنم، یہ بخار جہنم کی بھاپ سے ہے. فابردوها بالماء، اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو. اور آج کل آپ ہسپتالوں کے اندر دیکھتے ہو کہ اس طریقہ علاج کو اختیار کیا جاتا ہے. جب بخار اور ٹمپریچر بہت بڑھ جاتا ہے تو پٹیاں کی جاتی ہیں تاکہ بخار میں کمی لائی جا سکے. تو رسول کریم نے اس کی طرف بہت پہلے اشارہ کر دیا کہ بخار ہو جائے تو صبر نہیں کرنا، صرف کہ صبر کر کے بیٹھے رہو اور کوئی علاج نہ کرو، بلکہ بخار کو ٹھنڈا کرو. اور آپ نے کلونجی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان هذه الحبۃ السوداء، کہ یہ جو کالا دانہ ہے کلونجی کا، اس کے اندر شفاء من کل داء، ہر بیماری کی شفا اللہ نے رکھی ہے، الا من السام، سوائے سام کے. ماں جی عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ سام کیا ہے؟ کہا الموت، موت کی شفا اس دانے میں نہیں. تو محترم بھائیو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تعلیم دیا کرتے تھے اس بات کی کہ بیماری آ جائے تو اس کا علاج کرواؤ، بیماری کا علاج کرواؤ. رسول کریم تو اس بات کی تعلیم دیا کرتے تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری آئی آخری وقت، تو آپ پر بخار بہت زیادہ ہو جاتا تھا، تو آپ بار بار نہاتے تھے. حدیث شریف حدیثوں کے اندر بکثرت ملتا ہے کہ آپ کی زندگی کے آخری ایام کہ آپ ہر نماز پہ نہاتے، اور ایک نہیں تین دفعہ نہاتے تاکہ بخار کچھ کم ہو اور میں نماز پڑھانے کے لیے جاؤں. تو بیماری کا علاج کرنا سنت بھی ہے، حکم بھی ہے. اور بیماری پر یہ صبر کر کے بیٹھ رہنا یہ بہت بڑا عظیمت والا کام ہے. یہ ایک غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہے. یہ جو صحت ہے نا، اس کو بچانا
اور اس نعمت کی قدر کرنا یہ لازم ہے ہم پر۔ محترم بھائیوں، یہ جو صحت اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنے کی ہمیں یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی حالت میں رکھے، اس حالت سے دوسری بیماری کی حالت میں نہ لے کے جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ علمنی شیئا اسأل اللہ عز وجل، اللہ کے رسول کوئی ایسا کام بتائیے، ایسی چیز بتائیے کہ میں اللہ سے وہ مانگوں۔ کہا سل اللہ العافیہ، اے چچا عافیت مانگو اللہ سے۔ عافیت کیا ہے؟ عافیت کہتے ہیں کہ دین میں فتنوں سے محفوظ رہو اور بدن کے اعتبار سے بیماریوں سے محفوظ رہو، یہ ہے عافیت۔ کہا اے چچا اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ کہتے میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی بڑی چیز جس کا اللہ کے رسول مجھے کہیں، تو کہتے میں فمکثت ایاما، چند دن ٹھہرا رہا، ثم جئت، میں پھر آیا رسول کریم کے پاس، میں نے پھر کہا یا رسول اللہ علمنی شیئا اسأل اللہ، اللہ کے رسول کوئی چیز ایسی بتائیے جو میں اللہ سے مانگوں، اللہ سے سوال کروں۔ کہا یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عباس اے رسول اللہ کے چچے، صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا آخرت میں عافیت مانگو۔ یعنی بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو یہ صحت مند زندگی مانگنے کی دعا کا کہہ رہے ہیں کہ چچا یہ عافیت والی زندگی کہ جس کے اندر بندہ بیماریوں سے بچا رہے اور بیماریوں سے دور رہے، یہ زندگی رب سے مانگو اور اس کا سوال کرتے رہو۔ اگر ہے تو اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں ہمیشہ اس حالت میں رکھے، اگر نہیں ہے تو اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں صحت مند زندگی عطا فرما۔ محترم بھائیوں، اسلام کے اندر یہ صحت جو نعمت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے 4 بنیادی اصول اسلام نے بتائے۔ آگے پھر ان کی فروعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ان کی ڈیٹیل بھی اسلام نے بتائی، لیکن میں 4 بنیادی اصول کے جن کی وجہ سے انسان اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتا ہے اور جس کی طرف اسلام نے رہنمائی کی ہے وہ میں 4 بنیادی اصول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ محترم بھائیوں، آپ ایک گاڑی لیتے ہیں نا تو اس کی حفاظتی تدابیر گاڑی بنانے والا بتاتا ہے کہ بھئی کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنایا تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس صحت کو، اس جسم کو ہم نے کیسے مینٹین کرنا ہے اور اسے صحیح سلامت رکھنا ہے، صحت کی نعمت کی کیسے حفاظت کرنی ہے۔ تو اسلام نے 4 بنیادی اصول بتائے ہیں کہ جن کے ساتھ بندہ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اسلام بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھو، گندگی سے دور رہو، اپنے جسم کو پاک صاف رکھو، صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرو۔ اور اس بات سے دور جدید کی طب اور میڈیکل بھی اختلاف نہیں کرے گی کہ صفائی اور پاکیزگی ایسی چیز ہے جہاں پہ یہ مفقود ہوتی ہے بیماریاں ڈیرا ڈال لیتی ہیں، اور جہاں پر صفائی آ جاتی ہے بیماریاں وہاں سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ احکم الحاکمین نے صحت کے لیے بنیادی اصول یہ قائم کیا کہ پاکیزگی اور صفائی کو مسلمانوں کے ایمان کا حصہ بنا دیا، مسلمانوں کے ایمان کا حصہ بنا دیا تاکہ مسلمان پاک صاف رہیں اور صحت مند رہیں۔ فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، نصف ایمان پاکیزگی کو قرار دیا، اور ساتھ فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور بہت توابین اور متطہرین یہ ایسے الفاظ ہیں جن میں مبالغہ آرائی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ صفائی کا اہتمام کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے، کیونکہ اس سے بندے کی صحت کی نعمت باقی رہتی اور بندے کے قریب بیماریاں جلد نہیں آتی۔ اور اسی وجہ سے ہم جب دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو صفائی کے حوالے سے انتہائی معمولی باتیں بھی ہمیں احادیث میں ملتی ہیں جو شاید آپ بیان نہ کر سکیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کافروں نے کہ آپ کا نبی کیسا نبی ہے کہ آپ کو قضاء حاجت کے طریقے بھی سکھاتا ہے، قضاء حاجت کے بھی؟ کہا ہاں، حضرت سلمان نے اس کو توہین نہیں سمجھا، فخراً کہا ہاں ہمارا نبی ہمیں قضاء حاجت کے بھی طریقے سکھاتا ہے۔ اور یہ اسلام کی خوبی ہے کہ پاکیزگی کو اتنی بنیادی چیز سے اسلام شروع کرتا ہے۔ آپ احادیث کی کتابیں کھولو، آپ کو سب سے پہلے کتاب الطہارہ ملے گی، حدیث کی کتابیں کھولو گے نا سب سے پہلے آپ کو پاکیزگی کے بات ملے گی کہ ایک انسان نے صاف کس طرح ہونا ہے اور پاک کس طرح رہنا ہے۔
اور اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو ملے گا پانی کا ابواب، کہ پانی پاک کون سا ہوتا ہے، کون سا پانی آپ کو صاف کرے گا۔ سب سے پہلے باب یہ ہوتے ہیں۔ بلوغ المرام حدیث کی ابتدائی کتاب ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی، اس کے اندر کتاب الطہارہ، اس کے نیچے سب سے پہلا باب ہے باب المیاہ، پانیوں کا باب۔ اس کے اندر انہوں نے اس بات پر بحث کی ہے کہ کون سا پانی آپ کی صفائی کے لیے ہے اور کون سا پانی آپ کو صاف نہیں کرے گا۔ تو اسلام کے اندر یہ بنیادی چیز ہے صفائی، اور اسلام نے اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تفصیل سے بیان کی ہیں کہ آپ صفائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی جو خوب صفائی حاصل کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے صفائی کرتے ہیں، قضاء حاجت کے بعد اللہ نے ان کی قرآن میں تعریف کی ہے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ قضاء حاجت کے بعد جو صفائی ہے اس کا اہتمام کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ جو قرآن میں بھی قابل تذکرہ ہے۔ کیونکہ جب بندہ قضاء حاجت کے بعد صفائی کا اہتمام کرتا ہے تو بہت سی ایسی بیماریوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے جو بندہ عام معاشرے میں بتا نہیں سکتا، جن بیماریوں کی وجہ سے بندہ اٹھنے بیٹھنے سے قاصر آ جاتا ہے۔ تو یہ قضاء حاجت کے صفائی درست نہ ہونے سے بندے کی یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، کہ اس بستی میں، مدینہ میں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو صفائی کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو جو صفائی کو پسند کرتے ہیں، صفائی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو صحابہ نے یہ آیت اتری اہل قباء کے بارے میں، صحابہ کرام نے ان سے جا کے پوچھا بھئی کیا کام کرتے ہو کہ اللہ بھی تمہاری تعریف کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں۔ اللہ نے اس بات پہ ان کی تعریف کی، اور یہ چیز انسان کو بہت سی بیماریوں سے بچا لیتی ہے۔ یہ جو صفائی ہے نا، اس موقع پر یہ انسان کو بہت سی موذی امراض سے اور ایسی امراض سے جو تادیر چلتی ہیں اور انسان ان سے بہت متاثر ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے سونے سے بندہ عاجز آ جاتا ہے، کھانے پینے تک سے عاجز آ جاتا ہے، ایسی بیماری سے بندے کو محفوظ کر لیتی ہے۔ اسلام کہتا ہے، اسلام یہاں سے ابتدا کرتا ہے صفائی کی۔ اب سب حضرات اس بات کو جانتے ہیں، جب کرونا آیا تو زیادہ اس بات کا تھا کہ یہ جو سانس کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد عام طور پر جو بیماریاں ہیں وہ ہماری جلد کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو جسم کے اعضاء کھلے ہیں یہ ہماری بیماریوں کو جلد ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جسم میں، ہمارا جسم ان سے زیادہ متاثر ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے اعضاء کھلے ہیں۔ اسلام نے 5 وقت نماز کے ساتھ وضو رکھ دیا۔ اب جو ڈھکا ہوا ہمارے جسم کا حصہ ہے نا، یہاں سے بیماریوں کا ہمارے جسم میں داخل ہونا بہت کم ہے۔ یہ جو کھلے حصے ہیں ان سے بیماریوں کا داخل ہونا زیادہ ہے۔ اسلام نے 5 وقت وضو رکھ دیا تاکہ بندے کی صحت برقرار رہے۔ ایک تو نماز کے لیے لازمی چیز ہے، دوسرا اسلام نے اس وضو کو رکھا تاکہ انسان اور مسلمان کی صحت برقرار رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہوں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اس طرح سر پہ مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اسلام نے وہ تمام چیزیں ہر نماز کے وقت ان پر وضو کا کہا کہ جن سے ہمارے جسم میں بیماریاں جا سکتی ہیں۔ جب آپ ان اعضاء کو 5 دفعہ دن میں دھوئیں گے آپ بہت سی بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ہے اسلام کہ جو ہماری صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ ایک ہے عبادت کی نقطہ نظر سے وضو، ایک ہے صحت کے نقطہ نظر سے وضو۔ اللہ تعالیٰ ہماری صحت کی حفاظت چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے ہم پر وضو رکھا۔ اور پھر یہ مسواک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان نشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پر اس بات سے نہ ڈرتا کہ میں مشقت ڈال دوں گا، مشکل ڈال دوں گا، تو میں اپنی امت پر لازم کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت وہ مسواک کرے۔ اب اس بات سے کوئی بھی جدید دور کا ڈاکٹر اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارا منہ، اس کے ذریعے سے بہت سی بیماریاں بندے کو لگتی ہیں اگر اس کی صفائی نہ کی جائے، اس کو صاف نہ کیا رہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرو۔ عموماً دن میں صبح یا شام سوتے وقت یا اٹھتے وقت برش کیا جاتا ہے، اسلام کہتا ہے نہیں 5 وقت کرو، اس سے تمہاری صحت، تمہارا معدہ یہ زیادہ اچھا رہے گا اور بیماریوں سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ آج کل جدید دور میں 2 ٹائم کہا جاتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں 5 ٹائم آپ مسواک کرو، 5 ٹائم۔ اور اتنی تاکید کی کہ اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا میں اس بات کو فرض ہی کر دیتا اپنی امت پہ کہ ہر نماز کے ساتھ وضو کرو۔ یہ ہے اسلام کا بنیادی اصول صحت کے لیے کہ پاک صاف رہو۔ فرمایا طہروا افواہکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا افواہکم،
اپنے منہوں کو پاک صاف رکھا کرو، ان کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرو، رسول کریم کا فرما رہی۔ محترم بھائیو، اسی طرح بندے کا اگر جسم پر گندگی ہو، غبار ہو اور اس طرح کی چیزیں ہوں، ایک تو صحت بھی متاثر ہوتی ہے، دوسرا بندہ کا ذہن بھی اس سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اسلام نے کم از کم 7 دنوں بعد نہانا فرض کر دیا۔ یہ تو 5 وقت کا فرض ہے نا۔ اسلام نے کہا اگر کوئی مسئلہ ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی آپ نے 1 ہفتے بعد نہانا ضرور ہے۔ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ نوجوان پر جمعے کے دن غسل کرنا لازم ہے، تاکہ ہمارے جسم پر جو گندگی ہے وہ صاف ہو جائے اور ہم پاک صاف ہو کر مساجد میں آئیں، جس سے ہماری صحت بھی بہتر ہوگی۔ اور اس طرح مختلف مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو واجب قرار دیا، جیسے کہ خاص موقع پر فرمایا کہ جب آپ جنابت کی حالت میں ہوں تو تم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، نہاؤ اس وقت۔ اور میں نے یہ کہیں پڑھا تھا، واللہ اعلم اس کی حقیقت کیا ہے، کہ خاص حالت میں، جنابت کی حالت میں بندے کے جسم سے ایسے مادے خارج ہوتے ہیں جو بندے کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور دوسروں کے لیے بھی، نہانے سے وہ بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اسلام سب سے پہلے ہمیں کہتا ہے کہ اپنی صفائی کا اہتمام کرو، اس سے تمہاری صحت برقرار رہے گی، تم بیماریوں سے بچ رہے ہو۔ جو بندہ اپنی صفائی کا خیال نہیں کرتا، اسلام نے اس کے لیے وعید بتائی ہے، فرمایا عامت عذاب القبر من البول، پیشاب کی وجہ سے زیادہ تر عذاب قبر ہوگا، عذاب قبر زیادہ تر پیشاب گندگی کی وجہ سے ہوگا۔ فاستنزہوا من البول، اس لیے پیشاب سے بچو، اس کے قطرے نہ تمہیں لگیں، یہ گندی چیز ہے، تمہاری جسم کے لیے، صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، گندگی سے بچو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کی ذہن کے مطابق کوئی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، یعنی ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خور تھا، تو ان 2 کاموں کی وجہ سے ان دونوں کا عذاب ہو رہا۔ تو اسلام کے اندر تو صفائی نہ کرنا، اس کو اختیار نہ کرنا، گندے رہنا، اس کی تو مذمت آئی ہے، اور صفائی کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، اور اس کے ساتھ ان کے لیے اپنی محبت کا اعلان کیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کہتا ہے میں پاک صاف رہنے والوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو یہ ہے صحت کا پہلا بنیادی اصول جو ہمیں اسلام دیتا ہے، کہ صحت کو برقرار رکھنا ہے، اللہ کی اس نعمت کو اپنے پاس رکھنا ہے، تو اپنے آپ کی صفائی، اپنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھو۔ دن میں 5 وقت وضو کا اہتمام، اپنے منہ کو ہمیشہ صاف رکھو، مسواک 5 وقت کرو، غسل کا اہتمام کرو، اپنے آپ کو گندگی سے دور رکھو، یہ پہلی چیز۔ اور پھر اس کے اندر اسلام نے کئی چیزوں کو فطرت میں شامل کر دیا۔ مونچھوں کو تراشنا، بڑی مونچھیں، یہ بھی جراثیم کو چھپانے کا بڑا اچھا ذریعہ بن جاتی ہیں، تو اسلام کہتا ہے مونچھوں کو تراشو۔ اسی طرح زیر ناف بال اور بغلوں کے بال، اسلام کہتے ہیں ان کو کاٹ دو، یہ بھی پاکیزگی کے خلاف ہے، صفائی کے خلاف ہے، اور اگر ان کو آپ ان کا کاٹنے کا اہتمام نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے کئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کاٹ دو ان کو۔ محترم بھائیو، دوسرا بنیادی اصول جو اسلام ہمیں بتاتا ہے صحت کے لیے، وہ ہے خوراک کا۔ دیکھو، خوراک اگر ہماری اچھی ہے تو ہماری صحت اچھی ہے، خوراک میں کوئی اگر گڑبڑ ہو گئی ہماری صحت بھی خراب ہو جائے گی۔ اسلام نے پھر خوراک کے لیے، کھانے کے لیے بڑے اصول بنائے، خوراک کے لیے، کھانے کے لیے بڑے اصول بنائے ہیں۔ سب سے بڑا اصول اسلام نے یہ بنایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، کھانی صرف وہ چیزیں ہیں، ہم نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن ہر چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ کھانا کیا ہے؟ طیبات ما رزقناکم، جو صرف کھانے کی جو چیزیں ہیں دنیا میں، جو صرف پاکیزہ چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھانا ہے، اور جو گندی چیزیں ہیں ان کو نہیں کھانا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون۔ اسلام نے اصول بنا دیا، صرف پاکیزہ چیز کو کھانا ہے، پاکیزہ، گندی چیز کو نہیں کھانا۔ بعض اوقات ایک پاکیزہ چیز وہ گندی ہو جاتی ہے، اسلام کہتا ہے اسی میں نہ کھاؤ۔ اس کی ایک مثال شاید آپ کے لیے نہیں ہو، اسلام کہتا ہے ایسا جانور جو گندگی کھاتا ہے، اس کا چارہ گندا ہے، تم نے نہ اس کا گوشت کھانا ہے، نہ اس کا دودھ پینا ہے، نہ اس پہ سواری کرنی ہے۔ ایسا جانور بیل ہے، اونٹ ہے، اگر وہ گندگی کھاتا ہے اور گندگی اس کا کھانا پینا، خوراک اس کی گندگی پر مشتمل ہے، تو آپ نے نہ اس کا دودھ پینا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر، کئی ایک کتب حدیث میں موجود ہے اور صحیح ہے۔ رسول کریم نے فرمایا ایسا حلال جانور
جو گندگی اس کا کھانا ہے آپ نے اس کا گوشت نہیں کھانا، کیونکہ گندگی کھانے کی وجہ سے اس کا گوشت مضر صحت ہو چکا ہے، تمہارے لیے مناسب نہیں، تمہاری صحت خراب کر دے گا۔ اور میں گوشت بھی نہیں کھانا، دودھ بھی نہیں اس کا پینا، سواری بھی نہیں اس پر کرنی ہے آپ نے، اسلام منع کرتا ہے۔ اور مصدرک حاکم کے اندر ہے کہ پھر اس کا کرنا کیا ہے، کہا پھر اس کو 40 دن کے لیے روک لو، اس کو اچھا چارہ کھلاؤ، 40 دن کے بعد آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں۔ یہ اسلام کہتا ہے بھائی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، خبیث چیزوں کو نہیں کھانا، تم پر حرام ہے خبیث چیزیں۔ اگر پاکیزہ چیزوں میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کی فطرت خباثت کی طرف مائل ہوگی، گندی چیز کھانے پر آ گئی ہے، اس کو بھی نہیں کھانا، چھوڑ دینا ہے اس کو۔ اور پھر فرمایا کہ تم پر ہم نے مردہ جانور کو حرام کر دیا، انما حرم علیکم المیتہ، تم پر مردہ جانور کو حرام کر دیا۔ یہ مردہ جانور بھی انسانی صحت کے لیے خطرہ ہے، اللہ نے اسے بھی حرام کر دیا۔ اور میں دم، خون، جو خون بہتا ہے نا، اس خون کو نہیں تم نے پینا، اس کو استعمال میں نہیں لانا۔ اور عموماً یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھتے جائیں، ہمارا کسی کا خون نکلا ہے تو اسے چوسنے لگ جاتے ہیں، بھائی خون چوسنا جائز نہیں ہے، خون یہ حرام ہے، تو اس کو نہ چوسا کرو، یہ جائز نہیں ہے، حرام کام ہے یہ۔ تو خون جو مصفوح ہے نا، بہنے والا خون، یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ خون پینے لگ جاتا ہے نا، تو وہ انسانیت کی صف سے نکل کر اس میں درندگی آ جاتی ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور انسانیت اور رحم دلی اس میں نہیں رہتی، اور اس کے علاوہ کئی ایک بیماریاں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے خون پینے سے منع کر دیا۔ اس طرح خنزیر کا گوشت کھانے سے اسلام نے منع کیا۔ اور جدید تحقیق میں کل سرچ اس پر کر رہا تھا تو لکھا کہ خنزیر کھانے سے مرگی کا مرض یہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اس کا گوشت کھانے سے۔ اسلام نے بہت پہلے ہمیں منع کر دیا کہ خنزیر کا گوشت نہیں کھانا۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ، عموماً کہا جاتا ہے کہ سور کا نام لینے سے 40 دن زبان پلیت رہتی، یہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو اللہ نے قرآن میں نام لیا اس کا، لحم الخنزیر، سور کا گوشت۔ تو یہ جو بد عقیدگیاں پھیل گئی ہیں نا، یہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس جانور کا نام لیا تو اتنے دن زبان پلیت رہے گی، یہ فضول باتیں ہیں، اسلام کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک ناپسند اور گندا جانور ہے، لیکن یہ جو ہے کہ زبان پلیت ہو جاتی ہے، فضول بات ہے، قرآن میں اس کا نام لکھا ہے لحم الخنزیر، اس کی حرمت بیان کرتے ہوئے اللہ نے اس لفظ کو بولا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کو، خبیث چیزوں کو مسلمانوں پہ حرام کر دیا، کہا پاکیزہ غذا کھانی ہے، خبیث غذا تم نے نہیں کھانی۔ اور پھر پاکیزہ غذا میں بھی اسلام نے اصول رکھے، کہا پاکیزہ غذا بھی ایسے نہیں کہ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، نہیں، اس کی بھی ایک مقدار رکھو۔ فرمایا کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا المؤمن یأکل فی امعاء واحد، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک آنت میں کھاتا ہے، والکافر یأکل فی 7 امعاء، اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور فل سیر ہو کے اٹھتا ہے۔ مومن یہ کام نہیں کرتا۔ اور سبھی جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ڈاکٹری کو، یہ بات جانتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ، اور کئی ایک بیماریاں اس وجہ سے، جس طرح شوگر ہے، اس وجہ سے لاحق ہو جاتی ہے بندے کو زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ اور اسلام کہتے ہیں سارا زیادہ نہیں کھانا، کلو کھاؤ واشربوا پیو ولا تسرفوا، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور کتنا کھانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، آدم نے کوئی ایسا برتن نہیں بھرا جو اس کے پیٹ سے زیادہ برا ہو۔ یہ بڑا بدترین برتن ہے انسان کا پیٹ، کہ یہ بھرتا ہی نہیں ہے کبھی، باقی برتن تو بھر جاتے ہیں، یہ نہیں بھرتا۔ فرمایا حسب آدمی، ایک آدمی کے لیے بس اتنا کافی ہے، لقیمات، کہ چند لقمے کھائے، یقمن صلبہ، جس سے اس کی کمر سیدھی رہے، صرف اتنا کھانا کھائے کہ جس سے اس کی کمر سیدھی ہو جائے۔ ہاں اگر اس کا نفس اس پر غلبہ پارے اور کہیں زیادہ کھا تو پھر زیادہ سے زیادہ اتنا کھا سکتے ہو، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، تیسرا حصہ کھانے کا اور ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے، پیٹ کے 3 حصے کر کے تم نے کھانا کھانا ہے۔ پیٹ بھر کے کھانا کھانے کا اسلامی تصور ہی نہیں۔ اور اس حدیث میں جو لقیمات کا لفظ آیا ہے، یہ جمع قلت ہے عربی زبان کے اندر، جمع کثرت اور جمع قلت کے لیے الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں۔ جمع قلت ہوتی ہے کہ جو لفظ 3 سے لے کر 9 تک بولا جائے اس کو جمع قلت میں لے کے آتے ہیں۔ تو یہ لقیمات جمع قلت ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 سے لے کر 9 تک نوالے لو، بس یہ کافی ہیں تمہارے لیے، تمہاری قبر سیدھی ہو جائے گی اس سے۔ 3 سے لے کر 9 تک نوالے لو، اس سے زیادہ نہ لو۔ اگر زیادہ پھر بھی دل کرے تو پھر پیٹ کے 3 حصے کر لو، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ۔ اسلام کہتا ہے یہ پاکیزہ چیزوں کو بھی ضرورت سے زیادہ کھانا یہ بھی تمہارے لیے مضر صحت ہے، اسلام نے منع کر دیا اس سے۔ اچھا یہ باتیں جب کوئی ڈاکٹر کرے یا ان یورپ کا حوالہ دے کرے تو ہمیں اچھی لگتی ہیں، حالانکہ یہ ہمارے دین کی باتیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں یہ باتیں، لیکن چونکہ ہم دین کے حوالے سے دین کا مطالعہ نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم ان سے مروب ہو جاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے پیٹ بھر کے کھانا یہ اچھا نہیں ہے۔ اسلام نے اس پر اتنی سخت بات کی کہ انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ زیادہ کھانے والوں سے اور جو اس میں حد سے زیادہ گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت ہی نہیں کرتا۔ اتنے سخت الفاظ ہیں قرآن میں۔ اس لیے محترم بھائیو، اسلام کہتا ہے کہ خوراک آپ کی، اسلام کہتا ہے یہ نہیں، اسلام کہتے ہیں کہ پانی پینا ہے تو 3 گھونٹ لے کے پینا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتنفس فی الشراب ثلاثا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیز میں 3 سانس لیا کرتے تھے پیتے ہوئے۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اس طرح پینے سے یہ بندے کے لیے زیادہ ہاضمے والا ہو جاتا ہے، بندے کی پیاس اس سے زیادہ بجھتی ہے۔ اور حضرت انس کہتے ہیں پھر میں ساری زندگی یہی عمل کیا کہ پیتے وقت میں 3 سانس لیا کرتا تھا، 3 گھونٹوں کے اندر وہ پینے والی چیز کو پیا کرتا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پینا چاہیے۔ ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی جانا اور ایک ہی سانس میں، یہ اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح پانی پیتے وقت برتن میں سانس لینا، اب ظاہر بات ہے کہ ہمارے سانس کے ذریعے سے کئی بیماریاں منتقل ہوتی ہیں۔ اب جب آپ برتن میں سانس لیتے ہو تو وہاں بیماری منتقل ہوگی، جو آگے پیے گا اس کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اسلام کہتا ہے برتن میں سانس ہی نہیں لینا آپ نے۔ اذا شرب احدکم فلا يتنفس في الاناء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی پانی پیے تو اس پانی پینے کی چیز کے اندر وہ سانس نہ لے، منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے۔ تو یہ دوسرا بنیادی اصول تھا اسلام کا کہ خوراک آپ کی ایک پاکیزہ ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے۔ حرام کا نام لے کے اللہ نے منع کیا، اور اس طرح مشروبات بھی حلال ہونے چاہیے، حرام نہیں ہونے چاہیے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، فرمایا اے ایمان والو یہ شراب، یہ جوا، یہ بت اور یہ پانسے، یہ ناپاک چیزیں ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ۔ خمر کا لفظ بولا کہ خمر سے بچ جاؤ، عموماً ترجمہ اس کا شراب کیا رہتا ہے، جبکہ حدیث کے اندر یہ وضاحت ہے۔ فرمایا کل مسکرن خمر وکل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز ہی خمر ہے۔ اللہ نے خمر کو حرام کیا ہے، فرمایا ہر نشہ آور چیز ہی خمر ہے، یعنی شراب کے حکم میں ہر نشہ آور چیز، وہ نسوار ہو، وہ اس سے بڑی ہو، کوئی بھی چیز ہے، ہر نشہ آور چیز وہ شراب کے حکم میں ہے اور وہ حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں تو اس سے نشہ نہیں ہوتا۔ بھائی آپ عادی ہو گئے ہیں تو آپ کو نہیں ہوتا تو اس سے یہ چیز حلال تو نہیں ہوگی نا۔ ایک عام بندہ جس نے کبھی استعمال نہیں کی اسے کروا کے دیکھ لیں، ہر نشاور چیز ہی شراب کا لفظ رسول کریم نے اس پر بولا۔ شراب عربی زبان میں پینے کی چیز کو کہتے ہیں، اردو زبان میں ایک شراب خاص قسم کا ایک مشروب ہے، تو عربی زبان میں اس شراب کو جو ہماری اردو میں ہے اس کو خمر کہا جاتا ہے۔ اور میں ہر نشاور چیز ہی خمر ہے، حرام ہے، اور اس کے نقصانات دیکھ لو۔ ہر نشاور چیز کے سگریٹ ہے تو اس کی ڈبی پہ وہ کتنا خطرناک وہ چہرہ بنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے عوام الناس پی رہی ہے۔ یہ اس خطرے سے آگاہ ہمیں انہوں نے تو کیا ہی کیا نا۔ اللہ کے رسول نے بہت پہلے ہمیں اس سے منع کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا یہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے تمباکو، اس لیے اس کو استعمال نہ کرو۔ شراب سے حرام کر دیا، یہ بھی تمہاری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، اس کو بھی استعمال نہ کرو۔ حتیٰ کہ شراب سے بنا ہوا سرکہ بھی اسلام میں جائز نہیں، شراب سے بنا ہوا سرکہ وہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، اسلام کے اندر صحت کو برقرار رکھنے کا دوسرا اصول ہے کہ آپ کی خوراک پاکیزہ ہو، پینا پاکیزہ ہو، اور اس کے ایک حد میں رہتے ہوئے ایک خاص طریقے سے پیا جائے۔ اسلام کے اندر صحت کا بنیادی اصول جو تیسرا ہے وہ ہے کہ ایک متحرک زندگی گزاری جائے، حرکت والی۔ یہ بیٹھے رہنا اور حرکت میں اپنے جسم کو نہ لانا یہ اسلامی زندگی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اپنے آپ کو حرکت میں رکھو۔ فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، مضبوط طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، کمزور مومن سے ایک طاقتور مضبوط مومن بہتر ہے۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم پر لازم ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق قوت کو تیار رکھو، مضبوط کو، اپنے جسم کو مضبوط کرو، اپنی طاقت میں اضافہ کرو، تم پر لازم ہے، اللہ حکم دے رہا ہے۔ اور پھر اس قوت کے اندر کیا آتا ہے؟ فرمایا الا ان القوۃ الرمش، الا ان القوۃ الرمش، الا ان القوۃ الرمش، کہ قوت کے اندر تیر اندازی ہے۔ اب جو بندہ تیر اندازی کے متعلق یا نشانہ بازی کے متعلق کچھ جانتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے جو بندہ جسمانی طور پر انفٹ ہونا، جس کا جسم مضبوط نہیں ہے، وہ بندہ کبھی بھی اچھا نشانچی نہیں بن سکتا۔
جس کے یہ مسل مضبوط نہیں، بازو مضبوط نہیں، وہ گن اٹھائے گا یا تیر سیدھا کرے گا، اس کا تیر ہلتا رہے گا اور وہ نشانے پہ لگے گا ہی نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ قوت تو تیر اندازی کا نام ہے، اور تیر اندازی کب آئے گی؟ جب ایک آپ زندگی گزارتے ہو ورزش والی، جس کے اندر آپ کا جسم مضبوط ہوتا ہے، آپ کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں۔ اسلام اس زندگی کا آپ کو کہتا ہے کہ صحت چاہتے ہو، ایک حرکت والی زندگی گزارو، آپ کا جسم حرکت میں رہنا چاہیے، پرسکون، سستی اور قہری والی زندگی اسلام اس کو نہیں کہتا کہ یہ گزارو۔ اسلام کہتا ہے ایک حرکت والی زندگی، ایسی زندگی جس سے آپ کے اعصاب مسل مضبوط ہوں، ایسی زندگی آپ، عضلات مضبوط ہوں، ایسی زندگی آپ گزارو۔ پھر دیکھو تیراکی، جو بندہ تیراکی یا سوئمنگ کرتا ہے وہ بندہ جانتا ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ بندہ تھوڑا سا بندہ تیراکی کر لینا اصول کے مطابق تو بندے کو ایسی تھکاوٹ ہوتی ہے نا جس کا بندہ بیان لفظوں میں نہیں کر سکتا۔ اسلام نے جو بنیادی کھیل گنوائے ہیں نا، کہا 4 کھیل ہیں جو حقیقت میں کھیل ہیں، باقی تو ساری ایسی فضول چیزیں ہیں۔ اسلام کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر 315 نمبر غالباً اس کا حدیث نمبر ہے، فرمایا 4 کھیل ہیں کھیلنے والے۔ ایک ہے تیر اندازی کرنا، ایک ہے اپنے گھوڑوں کو سودانا، تیار کرنا جنگ کے لیے، اور ایک ہے تیراکی کرنا، اور ایک ہے بندے کا اپنی بیوی سے کھیلنا۔ یہ 4 کھیل ہیں کھیلنے والے۔ اس کے علاوہ 5واں کھیل وہ فضول ہے جو بھی ہے۔ آج ہم نے قوم کو پتہ نہیں کن کھیلوں پہ لگا دیا، لیکن جو اصل کھیل تھے ایک مسلمان کے، جس کو چنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ایک مسلمان کی صحت کے ضامن تھے، مسلمان ان سے دور ہو بیٹھا ہے، اس وجہ سے آج صحت مند نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے تیر اندازی کرو، تیر اندازی سے آپ کا پورا اوپر والا دھڑ مضبوط ہو جائے گا۔ تیراکی کرو گے تو پورا جسم مضبوط ہوگا اس سے، جس سے بیماریاں آپ کے جسم پر حملہ کر بھی لیں تو آپ کی قوت مدافعت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ آسانی سے ڈیرا نہیں جما سکیں گے۔ اسلام کہتا ہے کہ حرکت والی زندگی گزارو، یہ اسلام کا تیسرا بنیادی اصول ہے صحت کے لیے۔ اسلام کہتا ہے صحت کے لیے بنیادی اصول جو ہے چوتھا، وہ یہ ہے کہ اپنے ذہن اور دل کو، اس کی صحت کا خیال رکھو، اس کی صحت کا خیال رکھو۔ کیسے؟ بندے کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے نا، تو صرف نیند ڈسٹرب نہیں ہوتی، بندے کا ذہن کام تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جسم پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بندہ اچھی غذا کھاتا ہے، ورزش بھی کرتا ہے اور پاکیزہ صاف ستھرا رہتا ہے، لیکن ذہنی اور دلی طور پر وہ صحت مند نہیں ہے نا، اس کا وہ صحت مند جسم کسی کام کا نہیں، بیکار ہے، وہ صحت مند بندہ نہیں ہے۔ اسلام کہتے ہیں اپنی ذہنی اور دلی صحت پر بھی توجہ دو، اور وہ توجہ کیا ہے؟ ایک تو نیند پوری کرو اس اصول پر جو اصول اسلام نے دیا۔ ایک ہے کہ سوتے رہنا اور سوتے ہی رہ جانا، رات کو سویا تو صبح 12 بجے اٹھنا۔ اسلام ایسی نیند کا قائل نہیں ہے، اسلام ایسی نیند کا قائل نہیں ہے کہ رات کو سو اور صبح 12 بجے اٹھو۔ یہ نیند انسان کی صحت کو خراب کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکایت ہے اللہ کے رسول یہ رات کو قیام کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، سوتے بھی نہیں ہیں رات کو۔ اور میں عبداللہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم رات کو سوتے نہیں ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو۔ کہاں اللہ کے رسول؟ فرمایا ان لجسدک علیک حقا، تجھ پر تیرے جسم کا بھی حق ہے، وان لعینک علیک حقا، تجھ پر تیری آنکھ کا بھی حق ہے، سویا کر۔ کتنا سونا ہے؟ کہا ثم افطر، روزہ رکھ اور چھوڑ بھی، ایک دن روزہ رکھ لے ایک دن چھوڑ دے۔ قم ونم، رات کو بیدار بھی رہا کر اور سویا بھی کر، سر رات سونے میں نہ گزار اور نہ ہی سر رات جاگنے میں گزار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا معمول یہ تھا کہ آپ مکمل رات میں سویا کرتے تھے۔ رات کا ایک حصہ عبادت کے لیے تھا، ایک حصہ سونے کے لیے تھا۔ اور اسلام نے جو فجر کی نماز رکھی ہے نا، یہ ہماری نیند کو مقید کر دیتی ہے، اس کی حد بندی کرتی ہے کہ آپ کی نیند بس عشاء کی نماز سے فجر تک ہونی چاہیے، اور دن میں ہماری نیند کیا ہونی چاہیے؟ ظہر کے بعد بس۔ اس سے زیادہ نیند لوگے تو وہ مضر صحت ہے۔ اگر آپ رات ساری جاگو گے تب بھی آپ کی صحت پر اثر پڑے گا۔ اسلام نے نیند کے حوالے سے بھی ہمیں تعلیمات دی ہے، رات کو سونا ہے، اللہ نے رات ہی سونے کے لیے بنائی ہے، اور دن کے وقت سونا نہیں ہے۔ جو ہم فجر کے بعد سوئے رہتے ہیں نا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل صحت مند نہیں ہے، ہمارے ذہن تخریب والے ہو چکے ہیں، مثبت تعمیری ذہن نہیں رہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ نیند کا زیادہ لینا بھی ہے، اور ایسے وقت میں لینا جو وقت رب نے نیند کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ دن کو اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے نہیں بنایا، رات کو نیند کے لیے بنایا۔ ہم نے اس کی جب جگہ چینج کی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کو بدلا ہے، تب ہم پر اس کے اثرات آئے ہیں۔ آج بحثیت قوم ہم ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم صحت مند نہیں ہیں۔ کوئی بندہ آ کے ہمیں یہاں سے خبر بتاتا ہے، ہم اس کی بات پہ یقین کر کے یہاں سے اس بندے کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر ایرے غیرے کی باتوں پہ آ جاتے ہیں، جو ہمیں جس طرف لگانا چاہتا ہے لگ جاتے ہیں۔ کوئی عقیدہ نہیں ہمارا، کوئی مضبوطی نہیں ہمارے موقف میں۔
مضبوط ہے ہی نہیں ہم ذہنی طور پر, سوچ پختہ نہیں ہے ہماری. یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم ذہن کی جو صحت ہے ہم نے اس کا خیال نہیں کیا. اسلام کہتا ہے نیند پوری کرو, اور نیند کا وقت رات سے لے کر صبح تک, بس فجر کے بعد نہیں سونا. فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرو اور کام کرو. ظہر کے بعد سونا ہے. اب جو ظہر کے بعد رسول کریم ہمیشہ سویا کرتے تھے, آج ہم آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ظہر کے بعد سوتے ہیں؟ شاید اکا دکا. وگرنہ ہمارا کاروبار ہی ظہر کے وقت شروع ہوتا ہے. صبح فجر کے بعد کاروبار شروع کریں, ظہر تک رہیں, ظہر کے بعد آ کے آرام کریں. دیکھو کاروباری ٹینشنیں ہوتی ہیں, زور سے صبح سے ظہر تک کاروبار کرو, ٹینشنیں ہیں, سو آرام کرو, آپ کی ٹینشن بہت کم ہو جائے گی, آپ کا ذہن فریش ہو جائے گا, تھکاوٹ کم ہو جائے گی. عصر کے بعد پھر کاروبار کرو, رات عشاء کے وقت سو جاؤ تاکہ یہ تھکاوٹ اتر جائے. اسلام کہتا ہے کہ صحت کو بحال رکھنے کے لیے ذہن کی صحت یہ بہت ضروری ہے, اور اس کا دو اصول اللہ اسلام نے یہ بتائے. ایک, دل اور ذہن کی صحت کے لیے زیادہ ہنسنا نہیں ہے. جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں. لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب. جو بندہ زیادہ ہنستا ہے نا, نبی کریم نے فرمایا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے, اکتا جاتا ہے دنیا سے, وہ لوگوں سے اکتا جاتا ہے, وہ اس کے اندر چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے. اسلام کہتا ہے زیادہ نہ ہنسا کرو, بے جا ہنستے رہنا, چھوٹی چھوٹی بات پہ فضول جھوٹی باتیں سن کے ہنستے رہنا جن کا حقیقت سے دور نزدیک کا تعلق ہی نہیں, جو ہماری قوم اس بات پہ لگی ہوئی. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری ذہنی صحت کے ناقص ہونے کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ تم ہنسا نہ کرو. پھر آپ نے فرمایا, نبی کریم کے پاس ہے, کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی خیر خواہی کی بات بتائیے. فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. اس سے دوبارہ پوچھا, کہا لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. زیادہ غصہ بھی انسان کی صحت پر اثر ڈالتا ہے, اور اسلام نے کہا زیادہ غصہ نہیں کرنا, تم نے منع ہے اس بات سے, منع کیا. اور ایک دفعہ نہیں, نبی کریم نے اتنی دفعہ کہا, صحابی گن نہیں سکا. صحابی نے کہا فردد مرارا, آپ نے بہت دفعہ کہا میں گن نہیں سکا. آپ کی تعلیمات میں یہ ہے کہ صحت کو بحال رکھنا چاہتے ہو, صفائی کا اہتمام کرو, خوراک متوازن کھاؤ, اس کے بعد آپ اپنی جسم کے لیے ورزش کا اہتمام کرو, ذہنی صحت کا خیال رکھو, نیند کو پورا کرو, اپنے دل کو اطمینان میں رکھو, غصے میں نہ ہو, زیادہ مسکرانا اور ہنسنا اونچی اونچی آواز میں, یہ اسلام کے اندر معیوب چیزیں ہیں. جو بندہ ان بنیادی 4 اصولوں پہ عمل کر لیتا ہے, یہ اسلام کے دیے ہوئے ہیں, اللہ اس ذات کے دیے ہوئے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہمارے جسم کو بنایا ہے, اور وہ ذات بخوبی جانتی ہے کہ اس جسم کو مینٹین کیسے رکھنا ہے. اگر اس کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم نے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ایک صحت مند زندگی گزار کے جائیں گے. اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے, ہم تمام بھائیوں کو اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے ان تمام ہدایات کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب بھائیوں پر اپنی اس نعمت کو برقرار رکھے. ہمارے